میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ کو ایک دفعہ پھر میں اپنے چینل نالج ایٹ یور ڈور اسٹیپ پر ویلکم کرتا ہوں۔ ہم نے جو قدیم برصغیر میں بسنے والے لوگوں کی تاریخ کا سلسلہ شروع کیا، آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید معلومات آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسی تہذیب کے متعلق جو آباد تو تقریباً 5000 سال پہلے تھی، مگر اپنی دریافت کے بعد موجودہ دور کے انسان کو حیران کر دیا۔ وہ کیسے؟ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آج اسی پر بات ہوگی۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے متعلق بر وقت معلومات حاصل ہو سکیں۔ دوستو، زمانہ قدیم میں تقریباً آج سے کوئی لگ بھگ 5000 سال پہلے دریائے سندھ کے ارد گرد انسان کی کافی بستیاں ہوا کرتی تھیں۔ ان کی اصل تعداد کیا تھی اس کا تو صحیح علم نہیں، مگر ماہرین کے خیال میں یہ ہزاروں میں ہوتی تھیں، جن میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے لے کر بڑے بڑے گاؤں قصبوں پر مشتمل ہوتی تھی، اور یہ ایک وسیع و عریض علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ تہذیب وادی سندھ یا ہڑپن تہذیب کہا جاتا ہے، اور اس تہذیب کی 2 بستیاں ایسی تھیں جو شہری آبادی پر مشتمل تھیں، اور ان کو باقاعدہ ایک ڈیزائن پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک موہنجو داڑو جو سندھ لاڑکانہ میں پائی جاتی ہے، جبکہ دوسری وسطی پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے آباد تھی، جسے ہڑپہ کہا جاتا ہے۔ ہڑپہ شہر اپنے زمانے میں پائی جانے والی انسانی بستیوں کے لیے کیپٹل شہر کی حیثیت رکھتا تھا، جو تقریباً لگ بھگ 3,85,000 سکوائر مائل پر پھیلی ہوئی بستیاں تھیں۔ یہ پہلی دفعہ 1920 اور 21 میں اس وقت دریافت ہوئی جب انگریزوں کے دور حکومت میں ملتان تک ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی اور لوگ اینٹوں کی تلاش میں تھے۔ آج کل یہ ساہیوال کے ضلع کی حدود میں ہے اور ساہیوال شہر کے شمال مغرب میں 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جو لاہور سے 250 کلومیٹر بنتا ہے۔ ہڑپہ اور موہنجو داڑو کی بستیوں میں کافی مماثلت پائی جاتی تھی، اور دونوں کو باقاعدہ ایک ڈیزائن پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موہنجو داڑو کی شمالی بستی تھی۔ اس شہر کے زیادہ تر باسی زراعت پیشہ اور تجارت پیشہ ہوا کرتے تھے۔ جب ہڑپہ کے کھنڈرات دریافت ہوئے تو ماہرین کے تجسس میں اضافہ ہوا اور وہ مزید کھوج میں لگ گئے، جس کے دوران انہی موہنجو داڑو کے کھنڈرات بھی ملے، اور اسی کے ساتھ اس تہذیب کے مزید علاقہ راجستھان اور گجرات کے دریائے گھاگھر اور تپاٹی تک پائے گئے، مگر اس تہذیب کے زیادہ تر علاقے موجودہ پاکستان میں پائے گئے۔ یہاں سے ملنے والی انسانی ہڈیوں سے اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ وادی سندھ کے باسی مردوں کو باقاعدہ دفنایا کرتے تھے۔ ان میں سے کئی کے ہاتھ میں رنگ، گلے میں مالا، قیمتی پتھر کے زیورات پہنے ہوئے تھے، اور قبروں میں مختلف قسم کے برتن اور دیگر اشیاء بھی ملی۔ جب کھدائی شروع کی گئی تو شہر کے اوپر شہر تعمیر ہوا تھا۔ اس کھدائی کے دوران لگ بھگ 80 انسانی بستیوں کے متعلق معلوم پڑا۔ اب اس کے خاتمے کی کیا وجوہات تھیں اس کا صحیح علم تو نہیں، مگر ماہرین نے کئی آراء قائم کی، جیسے دریا میں سیلاب، دریا کا رخ تبدیل کرنا، موسمی تغیرات اور زراعت کے لیے ماحول کا تبدیل ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب کے ایک اور اہم ترین شہر کے بارے میں، جسے موہنجو داڑو کہا جاتا ہے، جو لاڑکانہ سندھ میں ہے اور تقریباً 5000 سال پہلے 3000 قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھا اور دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر آباد تھا۔ یہ ایک شہری آبادی تھی اور تقریباً 1900 قبل مسیح میں فنا ہوئی، اور تقریباً 3700 سال گمنامی میں رہنے کے بعد 1911 میں
سر جون مارشل دیوداتارا کرشنا رکھلداس بینرجی نے دوبارہ اسے دریافت کیا اور 1920 سے 1931 تک اس کی پہلی کھدائی ہوئی۔ غورطلب بات یہ ہے کہ کھدائی کے دوران اس کے 7 طبقات دریافت ہوئے۔ اسی حساب سے اگر ہر طبقات کے درمیان 5 صدیوں کا بھی فاصلہ مانا جائے تو اس حساب سے اس کا زمانہ 2700 سے 3300 قبل مسیح کے لگ بھگ بنتا ہے۔ مطلب برصغیر میں آریہ سماج سے پہلے ایسی تہذیبیں موجود تھیں جن کا زندگی کا معیار کافی بلند تھا، اور وہ مصر اور عراق میں علم اور اس وقت کی دوسرے علاقوں میں پائے جانے والی تہذیبوں کے ہم عصر تھیں یا ان سے زیادہ ترقی یافتہ ہوا کرتی تھیں۔ یہ وہ عہد تھا جس میں پتھر کی اشیاء کے ساتھ ساتھ تانبے اور پیتل کی اشیاء بھی استعمال ہوتی تھیں۔ اہل سندھ سونا، چاندی، ٹین، تانبا، سیسا، لوہے وغیرہ سے واقف تھے۔ البتہ لوہے کے اوزار وغیرہ جو تھے وہ زمین کے اوپر والے حصے میں ملے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید لوہے کا استعمال بعد میں شروع کیا گیا تھا، اور پہلی آبادیاں پہلے بسنے والے لوگ لوہے کی جگہ دوسری دھاتوں کا استعمال کرتے تھے جنہیں وہ مختلف قسم کی اشیاء بنانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ عمارتوں کے جو کھنڈرات پائے گئے ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ شہر ایک ترقی یافتہ اور خوشحال تھا، اور شاید کئی صدیوں تک آباد رہنے کے بعد کسی قدرتی آفات جیسے زلزلہ، سیلاب، دریا کا بہاؤ یا موسمی تغیرات کی وجہ سے تباہ ہوا۔ اس زمانے میں رہنے والوں کی آبادی کے متعلق اندازہ لگایا کہ شاید 40,000 پر مشتمل شہری آبادی تھی، اور شہر کو ایک پلاننگ اور منصوبے کے تحت آباد کیا گیا تھا۔ اس کی گلیاں چوڑی اور سڑکیں کشادہ اور مقررہ فاصلوں پر بنائی گئی تھیں۔ نکاسی کا ایک مکمل اور خاص نظام ہوتا تھا جو نالیوں کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ رہائشی عمارتیں ہر قسم کی تھیں، جن میں سادہ بھی اور شان و شوکت والی بھی پائی جاتی تھیں۔ ان کی چنائی اینٹوں سے کی گئی تھی اور دھوپ میں سکھائی گئی اینٹوں کو چبوتروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور دوسری منزل پر جانے کے لیے زینے بنائے جاتے تھے۔ گھروں میں ہوا کے گزر اور روشنی کے لیے کھڑکیاں، دروازے اور روشن دان رکھے جاتے تھے تاکہ اندرونی درجہ حرارت اور روشنی کو مینٹین رکھا جا سکے۔ یہ شہر تقریباً 500 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک سوئمنگ پول بھی دریافت ہوا جس کا سائز 39 بائی 23 فٹ 900 اسکوائر فٹ تھا۔ نکاسی کا نظام گھروں اور سڑکوں دونوں پر موجود تھا۔ تازہ پانی کے حصول کے لیے 700 کے لگ بھگ کنویں ہوا کرتے تھے۔ سب سے حیران کن بات جو سامنے آئی، یہاں پر حکومتی امور چلانے کے لیے باقاعدہ محل نہیں تھا، اور نہ ہی عبادت کے لیے کوئی مخصوص جگہ یا عمارت پائی گئی۔ اس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ شہر کا نظام چند لوگ یا مختلف لوگوں پر مشتمل ایک گروپ چلاتا تھا، وہی شہر کے متعلق فیصلے لیا کرتے تھے۔ ایک جگہ 78 کمروں پر مشتمل ایک بلڈنگ پائی گئی جس کے وسط میں ایک سہ نما ایریا پایا گیا جس میں 13 انٹرنس یا کھڑکیاں تھیں، اور یہ بلڈنگ سوئمنگ پول کے مشرق والی سائڈ پر ہے۔ اسی کے متعلق عام رائے یہ ہے کہ یہ تدریسی عمل کے لیے باقاعدہ درسگاہ تھی یا پھر کسی خاص قسم کے لوگوں کی ٹھہرنے کی جگہ۔ کوڑے کرکٹ کے لیے کوڑے دان یا مخصوص جگہ متعین ہوتی تھی۔ اس تہذیب کے درمیانی دور کی ایک ایسی عمارت دریافت ہوئی جو بڑے بڑے ستونوں پر مشتمل تھی، اور شاید کوئی عبادت کی جگہ ہو، مگر یہاں سے کوئی خاص چیز یا مجسمہ وغیرہ دریافت نہیں ہوا جس سے صحیح اندازہ ہو سکے کہ یہ عمارت کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہاں کے رہنے والے ہر مکین کے پاس اپنی ضرورت کا سامان پایا جاتا تھا، اور یوں یہاں پر رہنے والے ایک خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہاں کے مکین زراعت سے بھی وابستہ رہے
اور قیاس ہے کہ وہ جو اور گندم کی فصل اگایا کرتے تھے، کیونکہ ماہرین کے خیال میں اس زمانے میں سندھ میں بارش کی بہتات ہوتی تھی اور دریا کے کنارے رہائش نے بھی ان کے لیے زراعت کے مسئلے کو آسان کر دیا ہوگا۔ یہ لوگ غذا میں گوشت جیسے مچھلی، بکری، گائے، مرغ کا استعمال کرتے تھے اور دیگر جانوروں کو بھی یہ استعمال کرتے تھے۔ دیگر چیزوں میں جیسے کھجور، ترکاریاں، دودھ وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ جانوروں میں وہ بکریاں، گائے، اونٹ، بھینس، بھیڑ وغیرہ پالا کرتے تھے۔ زیورات کا استعمال ان کے ہاں عام تھا اور ہر عمر کے مرد اور عورتیں اپنی حیثیت کے حساب سے استعمال کیا کرتے تھے۔ امیر لوگ سونے، چاندی، ہاتھی کے دان کے ہار، کڑے، چوڑیاں، جبکہ غریب لوگ تانبے، ہڈیوں، پکائی ہوئی مٹی کے زیورات استعمال کرتے تھے۔ گھریلو اشیاء زیادہ تر تانبے، کانسے کی ہوتی تھی، مگر اکثر استعمال کی اشیاء مٹی سے بنتی تھیں۔ مٹی کے برتن چاک پر ڈالے جاتے تھے اور ان پر نقش و نگار کیا جاتا تھا۔ ہتھیار بھی یہ لوگ دھاتوں سے بنایا کرتے، جس کے لیے تانبے اور کانسے کا استعمال ہوتا تھا، مگر حیران کن طور پر یہ لوگ تلوار کا استعمال نہیں کرتے تھے یا اس سے واقف نہیں تھے۔ دیگر ہتھیاروں میں کلاڑی، تیر کمان، چھرا وغیرہ دریافت ہوئے جو مورے ملی۔ ان پر مختلف چیزوں کے نقش نگار پائے گئے، مگر بیل کی شکل سب سے زیادہ پائے گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں بیل بہت مقبول جانور ہوتا تھا۔ یہ لوگ لکھنے کے فن سے بھی واقف تھے۔ کئی چیزوں پر ایسی نقش نگاری پائی گئی جس کے متعلق یہ قیاس ہے کہ وہ اس وقت کے رسم الخط میں لکھی گئی کچھ تحریریں ہیں، اور یہ اسی طرز کی تھیں جو اس وقت مصر اور دیگر تہذیبوں میں پائی جاتی تھیں۔ آئیے ایک چھوٹی سی نظر اس بات پر ڈالتے ہیں کہ وادی سندھ میں بسنے والے لوگ آخر تھے کون۔ بعض ماہرین کے مطابق ملنے والے ڈھانچوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں مختلف نسل اور رنگ کے لوگ آباد تھے، جس میں 4 واضح نسلیں پائی جاتی تھیں: اصلی اسولائٹ، بیر روم والے، لپی اور منگول۔ مگر سندھی تہذیب کا بانی کون تھا، اس کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ دراوڑ لوگوں کی ہی اولادیں تھیں، جبکہ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آریہ لوگ، جن کا تذکرہ ہم آگے چل کر کرنے والے ہیں، وہ بانی تھے، مگر یہ دلیل انتہائی کمزور معلوم ہوتی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ سامری یا اس سے ملتی جلتی کسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اصل میں بعض ایسی خصوصیات وادی سندھ، علم اور سمیری تہذیب میں پائی جاتی تھیں جو یکساں تھی، اور اسی سے اس خیال کو تقویت ملی کہ یہ سامری یا اس سے ملتی جلتی نسل والے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک رائے کے مطابق یہ مماثلت شاید اتفاقی نہیں تھی، بلکہ سمیری تہذیب عراق کی پرانی علم تہذیب کے درمیان روابط تھے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب قدیم سمیری تہذیب اور طوفان نوح سے پہلے کی عراق علم کے آخری دور کی تہذیب کی محاصر تھی۔ بہرحال یہ تفصیل جو ہمیں مختلف تاریخی کتابوں سے ملی، آپ سے بیان کر دی، اور امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی، اور اگر کسی جگہ آپ کو لگے کہ ہم نے کوئی غلطی کر دی تو آپ نیچے کمنٹ میں ضرور بتا دیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بر صغیر کی سب سے اہم تہذیب آریہ کے متعلق۔ یہی وہ تہذیب ہے جسے بر صغیر میں ویدک دور کا آغاز بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ تہذیب ہے جس نے آگے چل کر قدیم ہندوستان میں کافی ترقی کی اور باقاعدہ ریاستوں کا قیام عمل میں آیا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔